बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो अहम तरीन चीज़ों पर बात होगी, बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, इमरान खान का अहम तरीन खिताब और कल 2 बजे क्या होने वाला है। इमरान खान के पास प्लान बी क्या है, सुप्रीम कोर्ट से कल 2 बजे क्या फ़ैसला आ सकता है। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए, आज इस्लामाबाद में एक अफवाह बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट की तारीख है 16 सितंबर, अगर वो वक्त से पहले रिटायर हो जाएं तो पीडीएम की हुकूमत वक्त से पहले इलेक्शन कराने पर गौर कर सकती है। कल जो है एक खबर भी सामने लाई गई थी अंसार अब्बासी की, जिसमें यह कहा गया था कि 16 सितंबर से पहले पीडीएम किसी तौर पर मुल्क में इलेक्शन नहीं कराना चाहती, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब तक मौजूद हैं उस वक्त अगर इलेक्शन कराए गए तो उन्हें नुकसान होगा। किस हद तक सदाकत है इस बात के अंदर, इस हवाले से आज का जो खिताब है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, वो इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा था कि एक दिन के अंदर वाज़िया तौर पर एक फ़ैसला एक्सपेक्टेड है 14 मई के हवाले से, लेकिन उस फैसले के आने से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खिताब कर दिया, ओपन खिताब, और वहाँ पर 2 जुमले उनके बड़े इंपॉर्टेंट। एक के हो सकता है हमारे फैसले पर आज अमल ना हो, लेकिन हमारा फैसला वक्त के इम्तहान पर पूरा उतरेगा और कल इस पर अमल होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का खिताब। और दूसरा जुमला जस्टिस कार्लिनियस के हवाले से, उन्होंने कहा कि अपनी रिटायरमेंट से 2 माह पहले साथी जज को चीफ बनाने की खातिर वो रिटायर हो गए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का खिताब। अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद जो सीनियर तरीन जज हैं वो हैं जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिनके मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 14 जजेस ने एक इशइये के अंदर शिरकत की चीफ जस्टिस की दावत पर, चीफ जस्टिस समेत, तो उस इशइये के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शरीक नहीं हुए, बल्कि ज़राए ने यह दावा किया है जिसकी तस्दीक या तरदीद अभी तक नहीं हुई कि काजी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त लाहौर में एक मुलाकात कर रहे थे। अच्छा, अब इस बैकग्राउंड के अंदर जस्टिस कार्लिनियस का हवाला देना और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये कहना कि वो 2 माह पहले रिटायर हो गए थे ताकि उनके साथी जज जो हैं वो चीफ जस्टिस बने। 16 सितंबर से पहले जो 2 माह बनते हैं वो बनते हैं जनाब 16 जुलाई। अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास ये पूरा मई का महीना है, उनके पास जून है, जुलाई है, अगस्त है और फिर 16 सितंबर, यानी उनके पास अभी तकरीबन 4 माह जो है वो कम से कम जो है वो बाकी हैं। उनकी रिटायरमेंट में 4 माह से कुछ दिन ज़्यादा ही बाकी हैं और इस दौरान मुज़ाकरात भी होते हैं पीडीएम के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, और उसमें एक डेडलॉक आता है इंतखाबात की एक तारीख के हवाले से और उस हवाले से कि असम्बलियाँ जो हैं वो किस तारीख को तहलील की जाएँ। लेकिन पहले ये खिताब मैं आपके सामने रखूँ ताकि वाज़ह हो तमाम तर सूरत हाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आइन कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन हो तो हमें इस पर अमल दरामद करना होगा। वाज़े किया उन्होंने, यही हेडलाइंस लगाई अखबारात और टीवी चैनल्स हैं। उन्होंने कहा जनाब कि अगर असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का आइन हुक्म देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आंखें नहीं झपक सकते, हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लाहौर में ये खिताब था, जस्टिस कार्लिनियस के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी अकलीतों के हकूक़ के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जब आइन के नफाज की बात आती है तो फिर हमें अपनी आंखें नहीं झपकनी चाहिए, और अगर आइन में कहा गया है कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे तो ये हमारा फ़र्ज़ है हम इस पर अमल करें, बजाय इसके कि हम ये रास्ता तलाश करें कि हम ऐसा करने से गुरेज क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को तनाज़ा कहा जा रहा है। मुझे अफसोस है मैं तनाज़ा का मुतमिल नहीं हूँ, मैं बहुत ही आजिज़ इंसान हूँ, बराए करम ये मत कहें आप हमारी हमायत करते हैं। उनका कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अरकान में से सिर्फ एक रुकन हूँ, अगर आप कानून और आइन के साथ खड़े होते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का साथ देना चाहिए, ना किसी एक फ़र्द का। ये बड़ा ही अहम बात उन्होंने की कि वो किसी की हिमायत नहीं कर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, किसी भी जमात की, बल्कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। और ख़िताब सुनने वालों को यानी पाकिस्तानी अवाम को भी उन्होंने यही कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का साथ देना है, किसी एक फ़र्द का नहीं। अब वहाँ पर मुख्तलिफ फ़र्द हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ जो 6 दीगर जज साहिबान जो कि बज़ाहिर इस वक्त पीडीएम के उस गैर आइनी और गैर कानूनी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि नहीं जनाब मुल्क में 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं कराना चाहिए, उस तरफ भी इशारा किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस का इनफरादी तौर पर कोई वजूद नहीं, लेकिन एक इकाई है और एक आइनी इदारे के तौर पर हम इसी तरह काम करते हैं। और जब सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट पर बात करती है तो उसके फैसले को इखलाकी इख्तियार हासिल होता है। ये उस वक्त और भी अहम हो जाता है जब इन फैसलों पर अपील नहीं की जाती।
اب بڑی ہی اہم بات ہے یہ بھی، کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ آیا پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کے حوالے سے، اس پر پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اپیل جو ہے وہ نہیں آئی، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر یہ فیصلہ تسلیم کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب نظر ثانی نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب ہے کسی کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، اگر نظر ثانی درخواست دائر کی جاتی ہے تو اس پر سماعت کی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک پابند نہیں ہوتا جب تک یہ حتمی نہ ہو، لیکن اگر کسی فیصلے کو چیلنج نہ کیا جائے تو وہ حتمی ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر دو قسم کی رائے ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت اس فیصلے کو ریویو کرانا چاہتی ہے تو اس پر نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اور پھر اس تمام تر معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ اس پر کیونکہ ریویو سامنے نہیں آیا اس لیے اب یہ فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پر امید ہے کہ قوم کے رہنما ادارے اور عوام آئین کے پابند ہیں۔ انہوں نے حکمران اتحاد اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکراتی عمل کا بھی حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ کسی نتیجے پر کوئی جو ہے وہ نہیں پہنچے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ اس بات سے باخبر ہیں کہ آئین کی پاسداری کرنا ان کا فرض ہے، اور ہم اس کوشش کی حمایت کے لیے موجود ہیں، ورنہ ہمارا فیصلہ موجود ہے جس کی اپنی طاقت ہے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا فیصلہ موجود ہے، مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں ایک دن انتخابات کرانے کے حوالے سے، لیکن ہمارا فیصلہ انتخابات کے حوالے سے موجود ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ اور پھر انہوں نے اہم ترین بات کی کہ ہو سکتا ہے فیصلہ آج نافذ نہ کیا جائے، لیکن یہ وقت کی کسوٹی پر رہے گا اور کل نافذ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمل درآمد بینچ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اس لیے درخواست دائر کریں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ عمل درآمد بینچ ہر وقت موجود ہوتا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف یہ درخواست دائر کر سکتی ہے، جو کہ ذرائع کے مطابق سامنے آ بھی چکی تھی کہ جناب اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر عمل درآمد کرے اور اس کے لیے عمل درآمد بینچ بنائے۔ یعنی کل کا دن اس حوالے سے انتہائی اہم ترین جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کل 2 بجے یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، ایک نئی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جی ایچ کیو کی جانب سے بھی ایک پیغام دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو، ان کے چیمبر کے اندر 2 جرنیلوں اور ایک ریٹائر جرنیل نے ملاقات کر کے، اس کے بعد پھر شہباز شریف کے لندن جانے سے قبل 2 جرنیلوں یعنی ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی، اور کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین اور قانون کی روشنی میں آئین اور قانون کے تحت جو فیصلہ کرے گی اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، چاہے وہ حکومت ہے یا چاہے وہ پاک فوج ہے یا چاہے وہ الیکشن ہے۔ اب اس حوالے سے کل کا جو دن ہے وہ ہے انتہائی اہم ترین، اور آج پھر اس قسم کی خبریں بھی سامنے آنا شروع ہوئی، کیونکہ جب یہ بات کی چیف جسٹس نے، پھر انہوں نے جسٹس کارلینس کا بھی ذکر کیا ان کے متعلق، جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے ان کی تعریف بھی جب کی تو انہوں نے کہا جناب کہ وہ مجسم انصاف تھے، اور اپنے ایک ساتھی جج کو چیف جسٹس ان کے جو ہے ان کو بنانے کے لیے، یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ وہ 2 ماہ پہلے جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے تھے، اور پھر اس معاملے کو لے کر اس وقت ایک بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے اس اہم ترین خطاب کے دوران، اس جملے کو جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وائرل ہے اس کو لے کر ایک بحث چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی، کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال گھر جا رہے ہیں، یا ان کو یہ کہا گیا ہے، کسی طرف سے انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر وقت سے پہلے پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کسی ایک نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہیں الیکشن کروانے کے حوالے سے، تو اس کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال گھر چلے جائیں، اور جو اگلے سینئر جج ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ اب اس میں ایک معاملہ بڑا ہی امپارٹنٹ ہے، موجودہ حکومت جو اپنی مدت پوری کر رہی ہے، قومی اسمبلی جو اپنی مدت پوری کر رہی ہے 13 اگست کو، اب اگر 13 اگست کو اپنی وہ مدت آئینی قانونی پوری کرتی ہے تو اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا، شیڈول آئے گا الیکشن کا، اس میں ٹائم لگے گا، اس دوران 16 ستمبر کو ریٹائرمنٹ تاریخ آ جائے گی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی، اور اکتوبر کی جو تاریخ بنتی ہے وہ جناب بنتی ہے، وہی تاریخ بنتی ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے، اور اگر اکتوبر کی بجائے یہ آئین کے اندر سے وہ جو ایک اپنی مرضی کا مطلب نکال رہے ہیں کہ 13 اگست سے ایک ہفتہ پہلے اسمبلیاں توڑ دیں اور پھر انتخابات کو نومبر میں دے جائیں، تو ایسی صورت میں بھی چیف جسٹس اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ لیکن اب یہ جو نئی صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے، اور کیونکہ چند دن پہلے اپنے مخصوص صحافیوں سے یہ خبر بھی جو ہے وہ جاری کروانا کہ چیف جسٹس جو موجودہ ہیں ان کی موجودگی میں پی ڈی ایم حکومت نہیں چاہتی، یہ ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یہ خبر لگوا کے، اور اس کے بعد پھر آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جملہ لے کے سوشل میڈیا پر جو وائرل کیا جا رہا ہے کہ اس ساری چیزوں کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس وقت سے پہلے جو ہے وہ گھر چلے جائیں،
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے ملک کے اندر الیکشن کروا لیں۔ اب اس ماحول کے اندر وہ ملاقات بھی انتہائی اہم ہو جائے گی جو کہ چند دن پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لاہور میں ایک اہم شخصیت سے کی۔ یہ بھی ایک دعویٰ ہے اس دعوے کے مطابق جس کی ابھی تک کوئی تصدیق یا تردید جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تو موجودہ صورتحال کے اندر آج عمران خان کا یہ کہنا، بلکہ کل انہوں نے یہ کہا کہ وہ آئندہ ہفتے سے یعنی کل سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ریلیاں نکالنے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس کی حمایت کے اندر، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب آئین کے اوپر عمل نہیں ہوتا کسی ملک کے اندر تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین پر عمل نہ کر کے، عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ آئین پر حکومت عمل نہ کر کے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ایک طرح سے حملہ کر دیا ہے۔ پھر پرویز خٹک جو کہ عمران خان کے انتہائی قریبی ہیں، ان کی جانب سے بیان کہ کیونکہ نیت نیک نہیں ہے حکومت کی، پی ڈی ایم کی، اس لیے حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات جو ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی ایک سوال کیا گیا چیف جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال ان سے، جس پر پہلے انہوں نے کہا کہ بس آپ دعا کریں، بعد میں جب دوبارہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو انہوں نے منہ پر انگلی رکھ کر جو ہے وہ خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور خاموش رہنے کے اس اشارے کے اندر بھی ایک پیغام ہے، اور خاص طور پر یہ ہیڈ لائن کہ فیصلہ چیلنج نہیں ہو تو حتمی ہوتا ہے، آئین کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، بہانہ تلاش نہ کیا جائے۔ یہ کرکس تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے آج کے اس خطاب کا۔ دوسری جانب عمران خان سے کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر نے ملاقات کی پیٹرک براؤن نے زمان پارک میں، اور عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستان میں جلد انتخابات ہی جو ہیں وہ اس وقت مسائل کا حل ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی راستہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو ماحول ہے اس ماحول کے اندر۔ اور عمران خان نے پھر یہ واضح کر دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور عوام بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔